الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، آج کی یہ نورانی و عرفانی بابرکت محفل اور آج کا یہ مبارک جلسہ جس میں ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر شریک ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو باب قبول و مقبول سے سرفراز فرمائے اور اس مبارک و مقدس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے اور تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے نجات کا ذریعہ و سبب بنائے. اس سے قبل میں بہتر ہی نہیں بلکہ مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، کونین کی زینت، غم گسار امت و آقا جن کی کملی ہے کالی، جن کی شان ہے نرالی، ارے جن کا نسب ہے عالی، حد تو یہ ہے کہ جن کے سارا گھرانہ ہے عالی. آئیے اسی بارگاہ ہاشمی میں درود و سلام کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے اور پڑھیے باواز بلند درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا. اور علم دین میراث ہے میرے سرکار کا اے مومنو، کہ علم دین میراث ہے میرے سرکار کا اے مومنو. ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا. محترم سامعین اکرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں. اسی لیے کہ علم ایک روشنی ہے اور جہل تاریکی ہے. روشنی اور تاریکی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی ہے. اجالا اور اندھیرا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ علم وہ دولت ہے کہ اس کو جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. علم وہ نعمت ہے جس کو کوئی بھی چرا نہیں سکتا ہے. علم وہ خزانہ ہے جو کبھی بھی گم نہیں ہو سکتا ہے. محترم سامعین اکرام، یہی وہ دولت ہے جس کے ذریعے انسان والدین کے مراتب کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی کے ذریعے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے. انسان علم ہی کے ذریعے بھلے اور برے کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی کے ذریعے حلال و حرام کا امتیاز کرتا ہے. لیکن جہل ایک ایسی تاریکی ہے جس کے ذریعے ہم والدین کے مراتب کو نہیں پہچان پاتے گئے، ہم حلال و حرام کا امتیاز نہیں کر پاتے گئے، بڑوں کا ادب کرنا نہیں سیکھتے ہیں. لیکن یہی وہ دولت ہے، یہی وہ دولت ہے جس کے ذریعے
انسان مؤدب ہوتا ہے، مدبر ہوتا ہے، مفکر ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، دانشور کہلاتا ہے، طبیب کہلاتا ہے، محدث کہلاتا ہے، طبیب بنتا ہے۔ انسان علم ہی کے ذریعے شریعت کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے فقاہت کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے حدیث مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور انسان اسی دولت کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ محترم سامعین اکرام، حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ علم دین ہر مسلمان مرد و عورت کو حاصل کرنا چاہیے، یعنی ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت سب کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ صحیح طور و طریقے سے زندگی گزار سکے۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو خود سنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرے گا، اپنی اولاد کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گا، اپنی بیوی کے حقوق کو جانے گا۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے تو اپنے شوہر کے حقوق کو جانے گی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ محترم سامعین اکرام، ایک دوسری جگہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ دور کا سفر کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ تکلیف اٹھانا پڑے، علم دین حاصل کرو چاہے مشقت اٹھانا پڑے، علم دین حاصل کرو چاہے جتنی بھی پریشانیاں اٹھانا پڑے، لیکن کیا علم دین حاصل کرو۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے محبوب کو زیادتی علم کے لیے حکم فرما رہا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ مجھے زیادتی علم طلب کرے، یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کرے کہ اے میرے مولا میرے علم میں برکت عطا فرما، میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ فرمانا خداوندی سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے محبوب کو زیادتی علم کے لیے حکم فرما رہا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کریں۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم کی رفعت و عظمت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا ہے۔ اس آیت مقدسہ سے پتہ چلا کہ علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے، علم ہی ایک ایسا خزانہ ہے جس کا دنیا و مافیہ میں کوئی جواب نہیں، جس کی دنیا و مافیہ میں کوئی مثال نہیں، جو دنیا میں بھی لاجواب اور آخرت میں بھی لاجواب، جو دنیا میں بھی بے مثال ہے اور آخرت میں بھی بے مثال۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں علم کی رفعت و عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، کہیں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے گئے جو علم والے ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا
درجے بلند فرمائے گا. کہیں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم والوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہے. کہیں ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. کہیں ارشاد فرمایا من زار عالما فکانما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی. کہیں ارشاد فرمایا من صافح عالما فکانما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. کہیں ارشاد فرمایا من جالس عالما فکانما جالسنی، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جو کوئی میری مجلس میں بیٹھے اللہ تبارک و تعالی اس کو بروز قیامت جنت میں بٹھائے گا. محترم سامعین اکرام، ان آیات مقدسہ سے پتہ چلا، معلوم ہوا اور احادیث مبارکہ سے کہ اللہ کے جتنے بھی ایمان والے بندے ہیں ان میں اہل علم کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بڑے محبوب ہے. لہٰذا جہاں تک ہو سکے علماء کرام کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، ان کے ادب و احترام کا خاص خیال رکھنا چاہیے. آپ اپنے دلوں میں علماء کرام کی محبت پیدا کیجئے، ہمیشہ ان سے قریب رہنے کی کوشش کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ طالب علم جو علم دین کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، جو علم دین کی طلبیت میں مصروف ہے، ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیے، کیونکہ طالب علم کا بھی مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کرام کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، اور جو علم دین حاصل کرتے ہوں گے ان کی بھی علینا الا البلاغ. السلام.